سوال: میلاد کا کیا حکم ہے؟ کوئی شخص خوشی سے میلاد منانا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ میلاد منانے والے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و محاسن اور عبادات و معاملات کا ذکر، حتیٰ کہ جس چیز کی ادنیٰ نسبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو، اس کا ذکر یقیناً فعل مستحسن اور باعث اجر و ثواب ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد دنیا کے لیے ایک نعمت ہے، اندھیروں میں ایک روشنی ہے۔ ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری امر ہے جس سے انکار ممکن نہیں، البتہ اس پر خوش ہونے کا وہی طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا صحابہ و تابعین نے اس پر عمل کیا ہو۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کی حقیقی پیروی ہے۔ چونکہ مروجہ میلاد کا ثبوت قرآن و حدیث اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں بعد کے لوگوں کی ایجاد کردہ ہیں اور بدعات میں شامل ہیں، لہٰذا ان کا ترک کرنا لازم ہے۔ بدعت اس عمل کو کہا جاتا ہے جسے نیک کام سمجھ کر کیا جائے، اس کا التزام ہو، اس کے نہ کرنے پر نکیر ہو، اور وہ ایسا عمل ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین کرام اور تبع تابعین رحمہم اللہ کے زمانہ میں اس عمل کے ضرورت ہونے کے باوجود وہ اس پر عمل نہ کریں، یا اس طرح عمل نہ کریں جس کیفیت کے ساتھ اس دور میں لازم سمجھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو ہم میں سے بہت سے زیادہ نیکیوں کے حریص، ہم سے زیادہ عبادات کا شوق رکھنے والے اور ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، انہوں نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا، جبکہ انہیں ہم سے زیادہ اس کی ضرورت تھی اور وہ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سیکھا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھتے تھے، اس لیے عشق و محبت کے باوجود انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو۔ اور حقیقی محبت یہی ہے کہ جس میں محبوب کی راحت رسانی ہو۔ یہ کمال محبت نہیں کہ آدمی اپنی چاہت پوری کر کے محبوب کو تکلیف پہنچائے اور پھر اسے اپنی محبت کا تقاضا کہے۔ لہٰذا مروجہ میلاد کی مجالس کا کیونکہ خاص کیفیت کے ساتھ التزام کیا جاتا ہے اور نہ کرنے والوں کو برا کہا جاتا ہے، اس لیے ان کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولادت کی خوشی میں یوں کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کا عزم کر لیں، یہ حقیقی محبت ہے۔ دن اور وقت متعین کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانہ کے نوافل ادا کریں، روزے رکھیں، کثرت سے انفرادی طور پر اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔